Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میسر ہو رہا ہے اور میں نے اس مجلس کے لیے قرآن شریف کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا وہ آیت پورے عالم اسلام میں انتہائی مقبول ہے اور اس درجہ معصور ہے کہ اگر آپ عالم اسلام کے کسی فرقے سے، کسی خطے سے، کسی مسلک سے، کسی مسلمان سے پوچھئے کہ صاحب یہ کون سی آیت ہے، تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ آیت آیت الکرسی ہے، کیونکہ عالم اسلام میں آیت الکرسی کو حد درجہ فضیلت حاصل ہے اور اس قدر معصور آیت ہے کہ سارا مسلمانان عالم ہمارے قرآن کی اس آیت سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں آیت الکرسی، ہماری مسجدوں میں آیت الکرسی، ہمارے عزاخانوں میں آیت الکرسی، ہمارے جلسوں میں آیت الکرسی، ہماری میلادوں میں آیت الکرسی، ہماری مجلسوں میں آیت الکرسی، مکانوں میں آیت الکرسی، دکانوں میں آیت الکرسی، ضرورت پڑی تو ہمارے گلوں میں آیت الکرسی اور احتیاج ہوئی تو بازوؤں میں آیت الکرسی۔ عزیزان گرامی، پورا عالم اسلام ہے کہ جو ہمارے اس قرآن کی اس آیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور خالی عالم اسلام فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اگر آپ مولویوں سے پوچھیں تو وہ بھی سارے جہان کو تعویذوں میں آیت الکرسی دے رہے ہیں۔ ہر ایک کو فائدہ مل رہا آیت الکرسی سے، لیکن کیا کبھی عالم اسلام نے اس نقطے پر غور کیا کہ جس آیت الکرسی سے ہم اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آخر یہ فائدہ آیا کہاں سے، یہ فائدہ ملا کہاں سے، یہ علم آیا کہاں سے، یہ سلسلہ شروع ہوا کہاں سے؟ تو لوگ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے سارے یہاں کتابوں میں موجود ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، سنیے ذرا جلدی عرض کر رہا ہوں، ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہتا حضرت ہم نے ایک نیا مکان بنایا ہے، مگر ہمارے بچے رات کو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں، اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، خائف ہو جاتے ہیں، سرکار ہم کیا کریں؟ مولا نے کہا کیا مکان نیا بنوایا ہے؟ کہا جی بے شک۔ فرمایا کیا اس کی چھت 10 ہاتھ سے بلند ہے؟ کہا جی ہاں بلند ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر کوئی نیا مکان بنوائے اور اس کی چھت 10 ہاتھ سے بلند ہو تو اس میں ان اجنہ کا سایہ ہوتا ہے جو ابلیس کی نسل سے ہوتے ہیں، اس میں ان جنات کا سایہ ہوتا ہے جو شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے ہاتھ جوڑا حضرت کروں کیا؟ فرزند مصطفیٰ کروں کیا؟ سرکار کروں کیا؟ امام نے فرمایا تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے قرآن کی ایک آیت لے لے اپنے گھر میں لگا لے۔ کیا مطلب؟ کہ نور والی آیت گھر میں لگاؤ، ناریوں کو گھر سے بھگاؤ۔ پورا عالم اسلام آیت الکرسی کی افضلیت بھی جانتا ہے، فضیلت بھی جانتا ہے۔ عالم اسلام تو اسلام صاحب قرآن کی اس آیت سے اپنے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بیگانے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کو فائدہ ملتا ہے آیت قرآن سے۔ کیوں نہ ملے؟ کیونکہ نور کی آیت ہے، نور والے پہ آئی ہے، متوجہ ہے آپ؟ نور کی آیت ہے، نور والے پہ آئی ہے، کیوں نہ فائدہ ہو؟ لیکن چونکہ میں نے اس آیت کا اس لیے استعمال نہیں کیا یا اس لیے اس کا ورد نہیں کیا یا اسے اس لیے بیان نہیں کیا تاکہ آپ صرف اور صرف اپنے ترانے سنیں اور اپنی فضیلتیں سنیں اور اپنا اسلام دیکھیں، میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے چونکہ اس میں حالات کا دخل ہے۔ متوجہ ہے؟ آج زمانہ اتنا پرآشوب ہو گیا ہے کہ لوگ اسلام سے خوف کھانے لگے ہیں، ہر آدمی اسلام کے خلاف آوازیں اٹھا رہا ہے کہ صاحب یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے، آتنکواد کا مذہب ہے، ٹیررسٹ کا مذہب ہے، ظلم و ستم کا مذہب ہے، تلوار چلانے والوں کا مذہب ہے، خون خرابے والے کا مذہب ہے۔ ہم نے کہا بھیا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھیں میں باتیں بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں اور اس پروف کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں تو وہ بھی سنیں، ہمارے شیعہ سنی حضرات سن رہے ہیں تو وہ بھی سنیں۔ بات آئی ہے اسلام کی، لوگ یہ کہتے ہیں، میڈیا یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام آتنکواد کا مذہب، ٹیررسٹ کا مذہب، دہشت گردی کا مذہب، خون خرابے کا مذہب، تلوار زنی کا مذہب، بم بلاسٹ کا مذہب، فساد کا مذہب، خوریزی کا مذہب۔ لیکن خدا کی قسم جب ہم اپنی کتابوں میں، اپنے گرنتھوں میں، اپنی قرآن میں، اپنی لاجیکل بک میں اپنے اسلام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلا ہمارا اسلام امن کا مذہب، سلامتی کا مذہب،
مذہب، اتحاد کا مذہب، بھائی چارگی کا مذہب، تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا نے اسلام کو کچھ اور بتایا، در حقیقت اسلام کچھ اور ہے۔ دنیا کہتی ہے اسلام تلواروں کا مذہب، در حقیقت اسلام اتحاد کا مذہب۔ دنیا کہتی ہے اسلام فساد کا مذہب، در حقیقت اسلام اتفاق کا مذہب۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا اسلام سے روگردہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ دنیا نے اسلام سمجھنے کے لیے داغی مسلمانوں کو دیکھا، انہیں نہ دیکھا جو کملی ہو کے آیا کہ اس نے کچھ داغی مسلمان دیکھے، اسلام کی آئیڈیالوجی سمجھنے لگا۔ ارے اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو کے چوری کرتا ہے تو اس نے کہا لگتا ہے اس کا مذہب چوری سکھاتا ہوگا۔ یہ مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے، اس کا مطلب اس کا مذہب سمجھاتا ہوگا شراب پیو۔ یہ مسلمان ہو کے بمبلاس کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا مذہب کہتا ہوگا بم مارو۔ یہ مسلمان ہو کے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اس کا مطلب اس کا مذہب کہتا ہوگا تکلیف دو۔ یہ مسلمان ہو کے لوگوں کی زمین جائیداد ہڑپتا ہے، اس کا مذہب اس کا کہتا ہوگا کہ ہڑپو۔ یہ مسلمان ہو کے مسجدوں میں بم مار رہا ہے، مندریں گرانے کی بات کر رہا ہے، دوسرے مذاہب کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا مذہب بھی ایسا ہی ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہی تو پرابلم ہوا کہ دنیا نے حقیقت میں مجرموں کو دیکھا ہے، مسلموں کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دنیا والوں اسلام پہ کمنٹس بعد میں کرنا۔ اسلام امن کا مذہب، مانوتا کا مذہب، انسانیت کا مذہب، سمجھوتے کا مذہب، پاکیزگی کا مذہب۔ اگر اسلام لینا ہے تو داغی مسلمانوں سے نہ لو، ان سے لو جو پاکیزہ چاہتا ہے۔ اگر لوگ ہمارے رسول سے اسلام لیتے تو خدا کی قسم انہیں سمجھ میں آتا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام ورا کا مذہب ہے، اسلام خلوص کا مذہب ہے، اسلام دیانتداری کا مذہب ہے، اسلام حوصلہ بندی کا مذہب ہے، اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اسلام مانوتا کا مذہب ہے، اسلام اتحاد کا مذہب ہے، اسلام اتفاق کا مذہب ہے۔ خدا کی قسم اب لہذا ضروری ہے کہ ساری کائنات کا مسلمان جو سچا مسلمان ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور ساری دنیا کو حقیقت اسلام بتائے کہ دنیا والوں یہ آمد سرکار کا زمانہ ہے، یہ رسول کی آمد کا دن ہے، لہذا ہم کائنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ اور دنیا والوں آ کے دیکھو، ہمارا اسلام تلواروں والا اسلام نہیں ہے، کرداروں والا اسلام۔ شریف کا نظرانہ پیش کرتے تو سمجھ میں آیا ہمارا اسلام امن کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، اخلاص کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ ہمارا اسلام کبھی بھی اختلاف پسندی کا قائل نہیں ہے، ہمارا اسلام دوریاں پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، ہمارا اسلام تو فاصلے مٹانے کا نام ہے۔ ہمارا اسلام تو متحد کرنے کا نام ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آتنکواد کا مذہب، ٹیررسٹ کا مذہب؟ اب ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ہندوئی بھائی کہتے بھیا یہ بتاؤ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے سارے کے سارے آتنکوادی، نام مسلمان، چہرہ مسلمان والا، داڑھی مسلمان والی، قبیلہ مسلمان والا، آئیڈینٹی مسلمان والی، حلیہ اسلام والا، ہم کیسے نہ کہیں مسلمان؟ تو ہم بھی تو کائنات کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والوں تم نے اب بھی اسلام نہ پہچانا۔ ارے جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے دیش کے غدار ہیں، جتنے نمک حرام ہیں، در حقیقت ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن پہلے ہیں، انسانیت کے دشمن بعد ہیں۔
کے دشمن پہلے ہیں، انسانیت کے دشمن بعد۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اسلام کا مکھوٹا پہنا ہوا ہے، ہم نے اسلام کا نام لیا ہوا ہے، ہم نے اسلام جیسا چہرہ بنایا ہوا ہے، ہم نے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، تو انہیں خوب پتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، بدنام اسلام ہوگا، ہم اریسٹ ہوں گے، بدنام مسلمان ہوگا، ساری دنیا میں مسلمان کی چھیچا لیدر ہوگی۔ تو در حقیقت تو یہ اسلام کے دشمن پہلے ہے، انسانیت کے دشمن بعد میں ہے، اور یہی وجہ تھی، میں پروف کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وادی مجرمین سے مسلمین کو الگ کر کے بتایا کہ دیکھ، ہرگز ہرگز مجرمین اور مسلمین برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم الگ ہے، مسلم الگ ہے۔ مجرم اسے کہتے ہیں جس کے دامن پہ جرم کا دھبا ہو، مسلم اسے کہتے ہیں جو ہر جرم سے پاک ہو، جو مسلم ہو ہر جرم سے، ہر گناہ سے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اب اگر کوئی شراب پیے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہوا کرے مسلمان، قرآن نہیں مانتا۔ کوئی بے نمازی ہو کہ ہم مسلمان، ہوا کرے قرآن نہیں مانتا۔ کوئی جواری ہو، ہوا کرے مسلمان، ہوا کرے مسلمان، اسلام نہیں مانتا۔ کوئی قاتل ہو، ہوا کرے مسلمان، اسلام نہیں مانتا۔ کوئی غاصب ہو، ہوا کرے مسلمان، اسلام نہیں مانتا۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ارے صاحب کوئی بم مارے اور کہے ہم ہیں مسلمان، اسلام نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ سب کے سب مجرمین ہیں، مسلم کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، دنیا جہان نے اسلام کا مکھوٹا پہن کر جرم کے بازار بہت گرم کیے، مگر جو حقیقی وارث اسلام تھا اس نے ہمیشہ حد فاصل کھینچا کہ یہ مجرم ہے، یہ مسلم ہے۔ خدا کی قسم، کائنات میں اس بات میں فرق نہ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی، کیونکہ کربلا کی جنگ میں ادھر بھی اسلام، ادھر بھی اسلام، ادھر بھی صفے، ادھر بھی صفے، ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی لا الہ۔ ارے قیامت تک کے لیے اسلام پسپا ہو جاتا، وہ تو اچھا ہوا کہ لباس رسول نے بڑھ کر کائنات کو بتایا کہ دنیا آ کے دیکھے صحیح اسلام کدھر ہے۔ اب جو دنیا کی نگاہ پڑی تو ہر ایک نے دیکھا کہ ایک طرف سے آتنکواد کا خنجر آیا تو دوسری طرف سے مانوتا کا گلا آیا۔ مل کے درود تو ساری کائنات نے جنگ کربلا میں دیکھا کہ وہ چلایا کرے کہ ہم مسلمان، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے۔ ادھر سے آتنکواد کی تلوار چلی ہے، ادھر سے محمد کے نواسے نے مانوتا کا گلا دے دیا، ادھر سے صرف اور صرف ظلم و استبداد کے بازار سجے، ادھر سے انسانیت اور مانوتا نے قربانیاں دی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ صحیح اسلام کدھر ہے اور غلط اسلام کدھر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی شیعہ سنی مسلمان بحمد اللہ آتنکواد ہو ہی نہیں سکتا۔ متوجہ ہے؟ کیونکہ عاشق رسول کی سرشت میں وفاداری ہے، ان کی جبلیتوں میں خودداری ہے۔ ان کے ریشے خون میں نس میں وفاداری ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ اور خدا کی قسم ہم سارے سنی شیعہ علی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جنگ خندق میں نبی نے علی کو کہا کہ یہ کل ایمان ہے، تو دنیا سے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں وطن کی بھی محبت ہے، علی کی بھی محبت ہے۔ ارے غدار تو آتنکواد ہوگا، یہ سچے مسلمان ہیں کہ جن کے پاس آدھا ایمان بھی ہے اور کل ایمان بھی ہے۔ تو خدا کی قسم
ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح اسلام کائنات تک پہنچے اور دنیا کو پتا چلے کہ واقعی ہمارا اسلام امن کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے، دیانتداری کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے، شرافتوں کا مذہب ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت میڈیا نے اس بار شہرہ مچایا، خوب افواہ اڑائی، خوب بومہ بنایا کہ صاحب اس دفعہ تو کرفیو لگ جائے گا، اس دفعہ تو صاحب فساد ہو جائے گا، ہندو مسلم رائٹ ہو جائے گی۔ ہم نے کہا کیوں ہو جائے گی بھائی، کیوں ہو جائے گا فساد؟ کہا آپ کو نہیں پتا دیوی ماں کا وسرجن ہونا ہے اور آقا حسین کا تعزیہ اٹھنا ہے، دونوں کا دن ایک، دونوں کی تاریخ ایک، دونوں کا وقت ایک، دونوں کی ٹائمنگ ایک، دونوں کا راستہ ایک، دونوں کا سلسلہ ایک۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ فساد ہو جائے، بوال ہو جائے، کرفیو لگ جائے، فورسز لگ جائے۔ ہم نے کہا حماقت کی باتیں بند کرو، ارے یہ حسین کے سچے عزادار ہیں، یہ تعزیہ دار رسول کے سچے مسلمان ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں کسی طرح کا فساد نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ یہ مانوتا کے دیوتا کے تعزیہ دار ہیں، کسی پارٹی کے جھنڈا بردار نہیں ہے۔ یہاں کیسا کرفیو، یہاں کیسا فساد، یہاں کیسا بوال، یہاں کیسی فورسز، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا صاحب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کہا وقت آنے دو، دیکھ لینا۔ میں پورے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اور گنا سکتا ہوں، اس سال بھی گزشتہ برس بھی۔ کیا ہوا صاحب؟ کہا صاحب ڈیٹ ٹکرائی، وقت سیم، تاریخ سیم، انداز ایک، راستہ ایک، تاریخ ایک، وقت ایک، دن ایک۔ تو ہم نے دیکھا حسین کی مجلس میں، مانوتا کی پاٹھشالہ میں، مانوتا کی پاٹھ پڑھنے والے کچھ سچے مسلمان اٹھے اور آن کے ایڈمنسٹریشن کے سامنے ہاتھ جوڑا اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم حسین کے تعزیہ دار ہیں۔ ایسا ہے جا کے ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے آقا کا تعزیہ بعد میں اٹھا لیں گے، پہلے وہی وسرجن کر لیں، پہلے وہ چلے جائیں۔ ادھر سے مانوتا کا دیپ جلا، ادھر سے انسانیت کی پہل ہوئی۔ ارے چراغ کی لو مدھم بھی نہ ہوئی کہ ادھر ضمیر جاگے، انسانیت بیدار ہو گئی، احساس پروان چڑھنے لگے۔ پتہ ہے سینکڑوں ایسے شہر میں آواز آئی جی نہیں اب ایسا نہ ہوگا، اب ہم کہہ رہے جاؤ پہلے حسین کا تعزیہ لے جاؤ، بعد میں ہم وسرجن کر لیں گے۔ میں کہوں نا بھیا یہ بتاؤ پورے ہندوستان میں اتنی عقیدت مندی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ سب نے اپنے اپنے پروگرام کیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے آستھاؤں میں ڈوب کر دیوی ماں کا وسرجن کیا، مسلمانوں نے اپنی عقیدتوں میں ڈوب کر اپنے آقا حسین کا تعزیہ اٹھایا۔ نہ کسی میں فساد ہوا، نہ بوال ہوا، نہ کرفیو ہوا، نہ کوئی رائٹ ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کیوں نہ ہوا؟ تو ہر ایک نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ ارے بھائی مسلمانوں کی طرف سے کچھ سچے مسلمان آئے تھے، انہوں نے مانوتا کا ایسا دیا روشن کر دیا۔ کہا صاحب پہلے آپ لے جائیں، پہلے آپ لے جائیں، پہلے آپ لے جائیں۔ ابھی مانوتا کی پہل کرنی تھی، انسانیت کا دیپ جلانا تھا۔ یوں لگا کہ پورے ہندوستان میں دیپاولی آ گئی، ہر ایک نے اپنا اپنا پروگرام کر لیا۔ یہی تو میں ساری کائنات کو میسج دے رہا ہوں کہ دنیا والوں اپنے کردار سے اپنے اسلام کا پیغام عام کرو، کیونکہ ساری دنیا کو اپنی محرم میں آپ نے بتایا کہ ہمارا اسلام سمان دینے کا مذہب ہے، اپمان کرنے کا مذہب ہے۔ صلوات پڑھتے شریف کا نذرانہ پیش کر دو۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ہم کیسے مسلمان ہیں۔ کردار نے بتایا کہ ہم واقعی سچے عاشق رسول ہیں، کردار نے بتایا ہم واقعی سچے عاشق حسین ہیں۔ خدا کی قسم 2 مہینہ 8 دن آپ نے حسین کا تعزیہ اٹھایا، جلوسوں میں گئے، مجلسوں میں گئے، حسین کی دہلیز سے تعلیمات لیتے رہے۔ اب میلادوں کا دن ہے، جلسوں کا دن ہے، محفلوں کا دن ہے، منقبتوں کے دن ہے، نعت خوانیوں کے دن ہے۔ اب پھر ہمارے یہاں دربار سجا ہوا ہے، رسول کی خیرات بڑھ رہی ہے۔
جس کو جیسی تعلیم چاہیے ویسے رسول کے یہاں سے لے لے. امن چاہیے رسول دے رہے ہیں, خلوص چاہیے رسول دے رہے ہیں, مانوتا چاہیے رسول دے رہے ہیں, انسانیت چاہیے رسول دے رہے ہیں, اخلاق چاہیے رسول دے رہے ہیں, آدمیت چاہیے رسول دے رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ خلوص نیت سے اس دربار میں حاضری دی جائے. بچے ہیں عزیزان گرامی, ہر ایک شے وہی ملے گی جو حسین کیا ملے گی, وہی رسول کیا ملے گی, جو رسول کیا ملے گی وہی حسین کیا ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کہا تھا یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. ایک اور سوال پڑھ رہے ہیں, بس تمیزی گفتگو دیکھیے بڑی لمبی ہو گئی تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی, ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جبر, تشدد, اکراہ, زبردستی وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی ویک پوائنٹ ہو. متوجہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا دین کہیں سے کمزور نہیں ہے کہ وہاں کسی کو زبردستی کی جائے, کسی کو زبردستی اسلام میں لایا جائے, کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. یہ الزامات جو آئے ہیں در حقیقت یہ کیا ہے؟ کاذاب مسلمانوں میں تو یہ ہے, ابھی دیکھیں اس سرکار میں بھی, گزشتہ سرکاروں میں بھی یہی رہا, دھرم پریورتن, دھرم پریورتن, دھرم پریورتن. کہ اسلام میں دھرم پریورتن بڑی تیزی سے ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے دھرم میں کھینچے جا رہے ہیں. اسلام کا مین مدعا یہی ہے گویا کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں. اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ صاحب کیا ہوا, تلواروں پہ لوگ مسلمان بنائے ہیں, نوکے نیزہ پہ مسلمان بنا رہے ہیں, حکومتوں کے بیس پہ مسلمان بنا رہے ہیں, مجبور کر کے اسلام میں لا رہے ہیں, بہانے سے مسلمان بنا رہے ہیں, ایسے مسلمان بنا رہے ہیں, زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں. لو میں اپنا قرآن پڑھ کے اپنے اسلام کا سدھانت بتا رہا ہوں. ارشاد ہوا لا اکراہ فی الدین. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. متوجہ ہے؟ ہمارے دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی بندہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے تو سمجھ جانا اس کا مذہب اور ہے, اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور ہمارے نوجوانوں کے مادھیم سے ان کے ذریعے سے یہ بات عرف عام تک پہنچے اور سارے جہان تک پہنچے, تاکہ کوئی اسلام کو غلط ٹارگٹ نہ کرے اور غلط طریقے سے نہ پڑھے. در حقیقت قرآن سے آپ اسلام لیجئے, رسول اسلام سے اسلام لیجئے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا پاکیزہ مذہب ہے, کتنا خوبصورت مذہب ہے. وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا کہ جس میں ہر ایک کو سمانتا دی جائے. اور تو آپ دیکھیں وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا کہ جس میں ہر ایک کو سمان بھی دیا جائے. وہ مذہب کتنا پیارا ہوگا کہ جس میں ہر ایک کو قدر کی جائے. عزیزان گرامی, بس جو ہر ایک کی قدر کرے, جو ہر ایک کو سمان کرے, جو ہر ایک کو سمانتا دے, جو ہر ایک کے ساتھ مساوات کا قائل ہو, وہ اسی مذہب کا نام اسلام ہے. سمجھے ہے عزیزان گرامی. اور یہ کہنا کہ دھرمانترن ہو رہا ہے, دھرم پریورتن ہو رہا, دھرم پریورتن ہو رہا. نوجوان حاضر ہے, میڈیا آج آپ کے سامنے ہے, دیکھیں اس وقت بہت تیز یہ شورا ہو رہا ہے کہ صاحب دھرم پریورتن, دھرم پریورتن, دھرم پریورتن. پہلی چیز ہمارا لاجک پڑھیے آپ, لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں, کوئی اکراہ نہیں. اچھا دیکھیں آیت تو میں نے پڑھ دی, مگر ایک لمحے کے لیے میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیت کیوں بھیجی. پھر اس کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے کہا محمد لا اکراہ فی الدین, دیکھو دین میں کوئی جبر نہیں, متوجہ ہے, کوئی زبردستی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسی آیت بھیجے کہ دیکھو دین میں کوئی زبردستی نہیں. وجہ کیا ہے یہ آیت آئی؟ تو اب ضرورت تھی کہ شان نزول پڑھا جائے, نازل ہونے کی وجہ جانی جائے, آیت اترنے کا ریزن سمجھا جائے, آیت آنے کا کارن جانا جائے. متوجہ ہے بھائی آیت کیوں آئی سمجھا تو جائے. اب جو ہم نے سارے علماء کی کتابوں میں دیکھا تو ہر ایک کیا لکھا ہے کہ نبی کا ایک صحابی تھا, صحابی کا اپنا بیٹا تھا,
بیٹے کو اس نے تجارت سکھائی, یہ تجارت کرنے بیرون ملک گیا, وہاں تجارت اسٹینڈ کر گئی, بزنس چھا گیا. جب بزنس چل گیا تو بیٹے نے فورن میں شادی فرما لی. متوجہ ہے؟ اور جو شادی کی تو کاہے کا اسلام, کاہے کا مسلمان, مرتد ہو گیا, کبا چھوڑ گیا اسلام, نکل گیا اسلام سے, مرتد ہو گیا. صحابی کو خبر ہوئی, بھاگا بھاگا حضور کے پاس آیا, کہتا اللہ کے رسول غضب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ میرا اپنا بیٹا تھا, اسے تجارت سکھائی, وہ بزنس کرنے بیرون ملک گیا, بزنس اسٹینڈ کر گیا, اس نے شادی کر لی, شادی کر لی تو اسلام سے نکل گیا. سرکار کچھ کریے. حضور نے کہا میں کیا کروں؟ نکل گیا, نکل گیا, میں کیا کروں؟ کہا حضور آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہ کیا کروں؟ کہتا صاحب ایک ٹیم گٹھت کریے. متوجہ ہے آپ؟ ایک لشکر لیجئے, ان کے ہاتھوں میں تلوار دیجئے, میں بھی ساتھ چلوں گا, بیرون ملک چلیں گے, ہم اپنے بیٹے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے, اسے زبردستی کھینچ کے اسلام میں لائیں گے, اسے زبردستی کھینچ کے اسلام میں واپس لائیں گے, اس کی گھر واپسی کرائیں گے. وہ جملے میں غور کریے گا, اسے ہم زبردستی کھینچ کے اسلام میں واپس لائیں گے, اسے کھینچ کے اسلام میں واپس لائیں گے. بھائی ادھر صحابی کا یہ کہنا تھا کہ ادھر سے آیت آئی لا اکراہ فی الدین, نعرہ حیدری. بھائی ادھر سے جیسے صحابی نے کہا کہ ہم زبردستی کھینچ کے اسلام میں واپس لائیں گے, فوراً آیت آئی لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. اس کا مطلب آپ کا اپنا بیٹا اگر اسلام سے نکل گیا ہو تو آپ اسے کھینچ کے واپس نہیں لا سکتے, اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. نکل گیا تو نکل گیا. اب بتاؤ دنیا کو ہمارے اسلام کی حقیقت. اے بھیا یہ دھرم پریورتن کا الزام ہمارے اوپر نہ دو. اسلام کی حقیقت تو ہے کہ امامیہ جب یہاں سے نکلا ہوا زبردستی نہیں لایا جاتا تو جو اسلام میں ہو ہی نہ. بہت ہو چکے بکے ہوئے چینلوں میں کہ صاحب جس کا جو دل میں آیا وہ بولتا چلا گیا کہ صاحب دھرم پریورتن. آؤ ہمارے اسلام کا بیس دیکھو, یہاں کوئی دھرم پریورتن نہیں ہے, یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے, یہاں تو زبردستی نام کی شے ہی نہیں ہے. جب ہمارا اپنا نکلا ہوا ہو تو اس کو ہم زبردستی نہیں کر سکتے, تو جو اس میں ہو ہی نہ اس کے ساتھ زبردستی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اب اگر کوئی کائنات میں کسی مذہب کو چھیڑے یا کسی کو کوئی مسلمان بن کے ستائے یا کسی کو بہانے سے اسلام میں لے آئے یا کسی کو زبردستی اسلام پہنائے تو ساری دنیا سمجھ جائے کہ اس کا سدھانت کچھ اور ہوگا, اسلام والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. صحیح اسلام تو یہ ہے کہ آپ کسی کے خلاف زبردستی نہیں کر سکتے. کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیے, کسی کو زبردستی اسلام میں لائیے. قرآن منع کرا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا اسلام واقعاً خلوص کا مذہب ہے, مانوتا کا مذہب ہے, انسانیت کا مذہب ہے, اتحاد کا مذہب ہے. ہمارا اسلام اتحاد کا مذہب ہے, اتفاق کا مذہب ہے. خدا کی قسم اگر دنیا کی بات آپ لیں, اور میں آج آپ کے سامنے بالکل عرف عام میں پڑھ رہا ہوں, آج ساری دنیا جتنی بھی ہے سب کے ہاں آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں ہیں, حالات حاضرات پہ سب کی گفتگو ہے. لیکن میں ایک جملہ آپ کی خدمت ناز کروں, خدا کی قسم پوری کائنات کا سروے کر کے آئیے, میں آپ کو بتاؤں کائنات میں مانوتا کے اسے حسین کا یہ حسینیت ہے کہ جس کے لیے ہر ایک نے آوازیں بلند کی ہے. اگر حسین کو آپ نے پڑھا تو آپ کی سمجھ میں آئے گا واقعی مانوتا کا دیوتا حسین. کیونکہ اسکالرز نے پڑھا, سائنٹسٹ نے پڑھا تو ان کے اسٹیٹمنٹ آج موجود ہے. اس دیش کے وریشٹ ذمہ داران عہدیداران نے حسین کو پڑھا تو ان کے آج بھی پروچن حسین کے لیے موجود ہے. متوجہ ہے آپ؟ ہاں آپ دیکھیں سب کے بیانات موجود ہیں. ارے صاحب صوفیزم میں تو آپ چلے جائیے, جن لوگوں نے حسین کو پڑھا انہوں نے اپنی جلا سہلی کے ساتھ حسین کی شان میں قصیدے لکھ گئے. متوجہ ہے آپ؟
ہمارے بس کی بات ہے حسین پڑھنا. حسین پڑھنے کے لیے تو کم از کم خواجہ جیسی شخصیت چاہیے کہ جنہوں نے حسین پڑھا ہے. حسین پڑھنے کے لیے تو کم از کم ایسا بندہ چاہیے کہ جو حسین کے لیے اپنے اخلاق اور اپنے اطراف اور اپنے تخیلات کو بیان کر سکے. اس ذات کا نام ہونا چاہیے. عزیزو, کس نے بھی حسین کو پڑھا؟ آئیے میں صوفیزم پورا اٹھا کے دکھا دوں. خواجہ صاحب سے لے کے نہ جانے کتنے ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے حسین کو پڑھا. آئیے میں پورے انگریزوں کا دیوان چھان کے آپ کو دکھاؤں کہ کس کس نے حسین کے لیے کیا کہا. آئیے ہمارے اس ہندوستان میں نہ جانے کتنے ایسے پوروج ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے حسین کو سلامی دی. پتہ یہ چلا جب ہر ایک نے مانوتا کے کردار کو پڑھا تو بندہ چاہے جیسا ہو اس نے اپنی عقیدت سے اپنی آستھا سے, کسی نے حسین کو نمن ارپت کیا ہے, کسی نے حسین کو سیلیوٹ کیا ہے, کسی نے حسین کو خراج عقیدت پیش کر کے سلامی دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسانیت چھا جاتی ہے تو ہر بندہ اس کا احترام کرتا ہے. عزیزان گرامی, کیوں نہ احترام ہو؟ متوجہ ہے آپ؟ کیونکہ اس کا احترام اس ذات نے کیا ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. سلام پڑھتے تو اگر صحیح اسلام اور صحیح حسینیت کا پرچار ہو جائے تو کسی بندے کے اندر دوریاں نہ رہ جائیں, کوئی اختلاف نہ رہ جائے, بلکہ اسے پتا چل جائے گا کہ انسان کو انسان کی کیا قدر ہے. وجہ ہے اگر صحیح اسلام ہم تک پہنچ جائے اور صحیح تعلیمات اسلامی ہم تک آ جائے اور صحیح اسلام کی جانتا ہم تک آ جائے اور اس کا گیان ہمیں مل جائے تو ہمیں پتا چل جائے گا انسانیت کی کیا قدر ہے, ہیومینٹی کی کیا قدر ہے, مانوتا کی کیا شان ہے. متوجہ ہے آپ؟ پھر کوئی انسان کسی انسان کو تکلیف نہ دے گا. جو اسلام ہے, جو سدھانت ہے اسلام کا, جو حسینیت ہے, عزیزان گرامی آپ نے دیکھا تو مانوتا کے سب سے بڑے دیوتا کا نام حسین. آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کے گھر کسی پروگرام میں نہیں آ پائے یا آپ ہمارے یہاں نہیں آ پائے تو ہمارے آپ کے بیچ میں دوریاں ہو گئی. متوجہ ہے؟ یہ تو حالات کا تقاضا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے کوئی کہ وہ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہولی منائی, ہم شامل نہ ہوئے. ہم نے 12 ربیع الاول کا پروگرام نکالا یا محرم کا جلوس نکالا, ہمارے ہندو بھائی شامل نہیں ہو پائے. اگر وہ نہیں آ پائے یا ہم نہیں جا پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بیچ دوریاں ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مذہب کی دیواریں ہیں, متوجہ ہے, لیکن خدا کی قسم جب انسانیت اپنی چرم سیما پہ آتی ہے تو دیواریں بھی گر جاتی ہیں. متوجہ, میں پروف کروں آپ کی خدمت میں. مثلا آپ کے اسی بزم سے ایک بچہ بیمار ہوا, ہاسپٹلائز ہو گیا اور پہنچ گیا ٹراما سینٹر. روڈ پہ ایکسیڈنٹ تھا, لوگ بھاگے ہوئے لے کے چلے گئے ٹراما سینٹر. پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اس بچے کو خون کی ضرورت ہے ورنہ مر جائے گا. ہم نے دیکھا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اٹھانے والوں کی تعداد بہت تھی, مگر کوئی یہ نہ بتا سکا کہ آخر اس بچے کو اٹھایا کس نے, ہندوؤں نے اٹھایا یا مسلمانوں نے. متوجہ ہے آپ؟ بلکہ ہر ایک نے بڑھ کے کہا انسانوں نے انسانیت دکھائی, منشیوں نے مانوتا دکھائی. متوجہ ہے؟ اچھا کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ جس بچے کو ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہندو کا بچہ ہے مسلمان کا, بلکہ مانوتا چرم سیما پر, انسانیت اپنے نقطۂ ارتقاء پر. عزیزان گرامی آگے بڑھیے, ٹراما سینٹر کی بات آئی. ہم نے دیکھا ڈاکٹر سے کہہ دیا بھیا اس کو بچانا ہے تو خون دینا ہے. اب جو خون دینے کی بات آئی, ہمارے نوجوانوں نے اسی بستی میں ایک گاڑی بک کی, سارے نوجوان گاڑی میں بیٹھ گئے. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خون دینے. کہا کسے؟ کہا اس بچے کو کہ جس کی رگے حیات کو ہمارے خون کی ضرورت ہے. سنیے آپ, اس کو نہ جانے والوں نے یہ پوچھا کہ جس بچے کو خون دے رہے ہیں وہ کس کا ہے, نہ خون لینے والے کے گھر والوں نے پوچھا کہ جو خون دینے آئے ہیں وہ کس کا ہے. پتہ یہ چلا جب انسانیت اپنی چرم پہ آتی ہے تو ہندو کی بھی رگوں میں مسلمان کا خون, مسلمان کی بھی رگوں میں ہندو کا خون. کوئی بلڈ بینک پروف نہیں کرواتا, بلکہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ خون دے کے اس کی حیات کو بچایا جائے.
اس کا مطلب یہاں ساری دیواریں ختم، صرف مذہب انسانیت ہے بلند، مانوتا کا دھرم ہے سب سے اوپر۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہی وجہ تھی کہ جب اسلام کے رگوں میں انسانیت کا خون پہنچانا ہوا تو حسین کے لشکر میں وہ بھی آیا جو گھر کا تھا، وہ بھی آیا جو باہر کا تھا، وہ بھی آیا جو اسلام والا تھا، وہ بھی آیا جو اسلام میں نہیں تھا۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے مانوتا۔ تو خدا کی قسم اگر ہمارے پاس صحیح اسلام پہنچ جائے اور صحیح حسینیت کا علم ہمیں ہو جائے تو ہمارے یہاں دوریاں ختم ہو جائیں گی، اختلاف ختم ہو جائیں گے، پھر ہم اور آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے، کیونکہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں، مانوتا سے بڑا کوئی مذہب نہیں۔ عزیزان گرامی، اور خدا کی قسم مانوتا کی پاٹھشالہ قائم کرنے والی شخصیت کا نام رسول ہے، بچے ہیں آپ، اور مانوتا کی پاٹھشالہ کو قیام دینے والی ذات کا نام حسین ہے، بچے ہیں آپ۔ وہ ہے کہ جو مرد اخلاق بن کے آئے، یہ وہ ہے جنہوں نے اخلاق کو پروان چڑھایا، یہ وہ ہے جو اسلام لے کے آئے، یہ وہ ہے جنہوں نے اسلام بچایا، یہ وہ ہے جو قرآن لے کے آئے، یہ وہ ہے جنہوں نے قرآن بچایا، یہ وہ ہے جنہوں نے آدمیت کا پیغام دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے آدمیت کی لاز رکھی، یہ وہ ہے جو انسانیت کا فعل لے کے آئے، یہ وہ ہے جنہوں نے اس انسانیت کو دوام عطا کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ خدا کی قسم ہمارے لیے ضروری ہے کہ تعلیمات نبوت اور تعلیمات حسین کو اس قدر عام کر دیا جائے کہ کائنات کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کا جو اسلام ہم نے پڑھا ہے، جو اسلام ہم نے دیکھا ہے، وہ غداروں والا اسلام ہے، جو محمد کا اسلام ہے وہ پاکیزگی کا اسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، کیونکہ محمد پاک کا اصل اسلام، حسین کا اصل اسلام وہ ہے جو ہر ایک کو رکشا دے، ہر ایک کو سرکشا دے، ہر ایک کا قائل ہو، ہر ایک کو اہمیت دے، ہر ایک کو سمانتا دے، ہر ایک کو سمان دے، ہر ایک بندے کا آدر کرے، اسے کہتے ہیں مذہب رسول۔ عزیزان گرامی، کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں ہے، بم مارنا یہ اسلام نہیں ہے، آتنکواد کا چولا پہننا یہ اسلام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پہنا ہے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، وہ اسلام کے مجرم ہے، وہ مسلم نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کا مکھوٹا پہن کے آئے اور کائنات میں خون خرابہ کر جائے، نام بھی اسلام کا، ملک بھی اسلامی، لباس بھی اسلامی، حلیہ بھی اسلامی، تو اس کا مطلب اندازہ پہلے لگاؤ کہ اگر واقعی سچا عاشق رسول ہے، سچا رسول کا ماننے والا ہے، تو وہ کبھی دیش دروہ نہیں ہو سکتا، غدار نہیں ہو سکتا، نمک حرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے رسول کی یہ حدیث مبارک ہے کہ وطن سے محبت آدھا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، تو خدا کی قسم وہ بے ایمان ہوگا جو دیش دروہ ہوگا۔ سمجھے ہیں آپ؟ بس ختم کر دی گفتگو، اور آخری مجلس میں ایک بیان اور ایک پیغام اپنے سارے نوجوانوں کے نام۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں تو ہمارا حسین مانوتا والا ہے، انسانیت کا دیوتا ہے، خدا کی قسم۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کرے، اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خانوادے میں، ہمارے چچا بابا میں، ہمارے پٹیداروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے ذرا سی کسی بات پہ انبن ہو گئی، بچے ہیں آپ، ذرا سی انبن ہو گئی، مثلا نالی سے لے کے مکان کا جھگڑا ہو جائے یا مین سے لے کے کھیت کا جھگڑا ہو جائے، تو صاحب اتنا زیادہ اللہ کہ آنا جانا بند، کھانا پینا بند، مجلس ماتم بند، شادی بیاہ بند، اٹھنا بیٹھنا بند، مرنا جینا بند۔ بھائی اتنا بند میں نے کہا آپ کو کچھ بند یاد آیا ہے؟ بھائی اس معاملے پہ اتنا عمل ہوتا ہے کہ جیسے کسی جگہ سے فتویٰ آیا ہو، پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ عزیزان گرامی، تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ ایسا عمل ہوتا ہے اس پر کہ جیسے مطلب فتویٰ آ گیا ہو دیوبند سے، تو ہر آدمی نے کھانا پینا بند، اٹھنا بیٹھنا بند، مرنا جینا بند، شادی بیاہ بند، آنا جانا بند، سلام دعا بند۔ کیا ہے بھائی؟ ذرا سی بات ہو گئی تھی، نالی سے لے کے مکان کا جھگڑا، مین سے لے کے کھیت کا جھگڑا، کہا صاحب ساری چیزیں بند۔ اس کا مطلب انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
सारी चीजें दौलत की है, जागीर की है। आओ जरा रसूल की जागीर देखो, जिसके सदक़े में कायनात बनी हो। मुतवज्जे है आप? उसने तो हमेशा ठोकरों में रखा है। आप देखें, मगर इंसानियत की दीवार को कम नहीं होने दिया, इंसानियत के पैमाने को घटने नहीं दिया, इंसान मानवता के लिहाज को कम नहीं होने दिया। ये है रसूल की शान। तो हमारी शान तो रसूल की शान के मुताबिक हो ही नहीं सकती। तो कम अज कम नहीं हो सकती तो कम अज कम सीखे, तो करने की तो कोशिश करें। सब कुछ दुनिया थोड़ी है। अजीज आने गिरामी जरा सी बात हुई, आना जाना बंद, मरना जीना बंद, शादी ब्याह बंद, उठना बैठना बंद, और तो ऊपर से न कोई सलाम, न दुआ, न मिलना, न जुलना। हम कहते भैया कैसे मुसलमान हो, कैसे आशिक रसूल हो, कैसे हुसैनी हो? एक तरफ तो कहते हो मानवता की पाठ पढ़ाई है, तो दूसरी तरफ तुम्हारे किरदार में दिखता क्यों नहीं? कैरेक्टर बरक्स क्यों है? कैरेक्टर मुखालिफ क्यों है? इसका मतलब यह है कि तुम खाली ज़बानी दावे कर रहे हो, किरदार से आशिक हुसैन नहीं, किरदार से आशिक रसूल नहीं। सिर्फ दावा है कि हम मुसलमान हैं, हुसैनी हैं। क्या फायदा दावे का जब तक दलील न बने? कैसे दलील बनेगी? तुमने तो घड़ी में दीवारें खड़ी कर दी, घड़ी में तुमने इख्तिलाफ कर लिया, जरा जरा सी बात पे तुम नाराज हो गए। एक तरफ तो कहते हो मानवता की पाठ पढ़ाई, आओ दिखाऊं मैं तुम्हें हुसैन ने क्या मानवता की पाठ पढ़ाई। खुदा की कसम, जो हुसैन के पूरे घर को घेर के करबला में लाया, उसका नाम था हुर। मेरी अपनी नजर में कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार था हुर। इससे बड़ा गुनाह भी क्या होगा कि कोई हुसैन की आल को घेर के ले आए। लेकिन खुदा की कसम, हुर जितने बड़े मुजरिम थे उतने बड़े हुसैन करीम। समझे हैं आप? ये जितने बड़े गुनहगार वो उतने बड़े करीम, माफ कर दिया एक लम्हे में। आप अपने चचा को नहीं कर पाते, बड़े अब्बा को नहीं कर पाते। हो सकता हमारा नौजवान तबका कहे साहब हमारे अब्बा, हमारे चचा, हमारे बड़े अब्बा आके हमारा पाँव पकड़े, माफी मांगे, गिड़गिड़ाए तो हम माफ कर देंगे। शर्म नहीं आती हुसैन के लिए ऐसी बातें करते हुए? अरे क्या समझते हो, हुर ने आके पैर पकड़ा तो हुसैन ने माफ किया? हरगिज नहीं। हुर को हुसैन ने तब नहीं माफ किया जब आके पैर पकड़ा। अरे हुर को तो हुसैन ने तभी माफ कर दिया था जब कहा अब्बास इस्तकबाल को आगे बढ़ो। महसूस किया आपने? तो अजीज आने गिरामी, माफ तो तभी कर दिया था जब कहा अब्बास इस्तकबाल को आगे जाओ। ये है करीम इब्ने करीम। अजीज आने गिरामी, खाली माफ नहीं किया उनको, मैं जुमला अक्सर पढ़ा करता हूँ इस मंजिल पर, माफ नहीं किया है बल्कि करीम इब्ने करीम होने का हुनर भी दिखाया है। इस्तकबाल करवाया अपने शहजादों से, और जब हुर आ गए फरते निदामत से पैर पे गिरे तो हुसैन ने कलेजे से लगाया। और पता है क्या जुमला कहा है? इंसानियत से लबरेज जुमला, हुर तुम हमारे घर ऐसे वक्त में मेहमान हुए हो कि हम तुम्हें एक कुर्रे आम नहीं दे सकते। ये सुनना था, हुर तड़पने लगे। अजीज आने गिरामी, आप देखें क्या है मानवता हुसैन की, क्या है इंसानियत हुसैन की, क्या दर्स दिया है, क्या तालीम दी है, क्या शिक्षा दी है। ये हुसैन की जात है। अजीज आने गिरामी, आगे बढ़िए। एक जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए, मैं ज़ियारत पे गया, आप मेरे हक में दुआ करें जैसे मैं ज़ियारत पे गया हूं, वैसे मौला मुझे वो दिन दिखाए कि मैं मदीने शरीफ की भी ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं। आप भी जाए इंशाअल्लाह, आप ईरान जाए, इराक जाए, मदीना जाए, नजफ जाए, करबला जाए, सामर्रा जाए, काज़मैन जाए, और बिलखुसूस परवरदिगार आलम के घर मक्का शरीफ भी जाए। अजीज आने गिरामी, जाए ज़ियारत करें। लेकिन मैं ज़ियारत पे गया, मैंने वहां से एक रुमाल खरीदा। ये रुमाल मैंने हर जरी पे मस किया। मेरा अपना अकीदा है कि जब मैं हुसैन की जिक्र में आता हूँ अपने दोष पे रख लेता हूँ। मेरा अपना अकीदा है जब तक ये मेरे शानों पे रहे सिवाय हुसैन किसी का जिक्र न हो। लेकिन अजीज आने गिरामी, ये मेरे पास एक रुमाल है, मैंने बड़ी मन्नतों से हर जरी पे मस किया था। अगर मेरा दोस्त मुझसे कहे भाई मुझे दे दो, नहीं दे सकता। मेरे घर वाले मांगे, नहीं दे सकता। मेरा सगा भाई मांगे, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी अकीदतें जुड़ी हैं। मैंने अपने हाथों से मस किया, ये मेरा अपना रुमाल है, मैं किसी को नहीं दे सकता। लेकिन वाह, मानवता का कैसा देवता था हुसैन। उनको खाली माफ नहीं किया बल्कि अपनी माँ का रुमाल उनकी पेशानी पे बांध दिया। बच्चे हैं
خالی رومال نہیں باندھا تھا. اچھا حر اب تو تجھے یقین ہو گیا کہ حسین نے تجھے معاف کر دیا. عزیزان گرامی حسین رومال نہیں باندھ رہے تھے, ان کی قسمت کے اوپر تقدیر پر نوشتے نجات تحریر کر رہے تھے. اللہ اکبر. اب جو حر کی قسمت کو حسین نے فاطمہ کا رومال باندھا تو حر علیہ السلام ہو گیا. بس ختم کر دی گفتگو, تمام ہو گئی باتیں. عزیزو ہمارے ہندوستان کا بھی کلچر ہے کہ اگر دروازے پہ مہمان آ جائے تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. کسی کے یہاں بھی جائے, کسی سماج میں جائے, ہندو مسلمان ہر ایک کیا دیکھیں آپ, بڑی عزت ہوتی ہے. مگر یہ کلچر بھی دینے والے ہمیں حسین ہیں. وہاں جہاں لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, جہاں گھر میں بچے مرے ہوئے پڑے ہیں, جہاں بیویاں ہر لاش پہ لپٹ کے رو رہی ہیں, وہاں حسین کو مہمان نوازی ستا رہی ہے. کہتے حر ایسے عالم میں مہمان ہوئے ہو کہ ہم تمہیں ایک کوزہ آب نہیں پلا سکتے. اور یہ سننا تھا حر طلب کے کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. آقا جب تک زندہ رہوں گا شرمندگی سے دم اکھڑتا رہے گا. حسین نے مرنے کی اجازت نہ دی. مگر عزیزان گرامی وہ وقت بھی آیا کہ جب حر حسین سے اجازت لے کے میدان کربلا میں آئے, حر سے ایسا مہمان حسین کا شہید ہو گیا. مہمان شہید ہوا تو گود کے بالوں کی باری آئی. جب قاسم کی لاش پامال ہو چکی, جب اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا, جب ہرملا کے تیرے شعبہ اپنے 6 ماہ کے بچے کے گلے سے کھینچا, تو روایت کہتی یہی مظلوم کربلا بالآخر قربانی دینے کے لیے خیمے میں آئے. بہنوں کو سلام کیا, زینب تم پر حسین کا سلام, رقیہ تم پر حسین کا سلام, اے ماں کی بوڑھی کنیز تو ذات پہ حسین کا سلام. ہر ایک کو سلام کہہ کے حسین رخصت آخر کو سید سجاد کے پاس آئے. زینب سے کہا بہن مجھے سجاد سے رخصت کرا دو, اب میرے کلیجے میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنے بیمار بیٹے سے رخصت ہو سکوں. زینب نے بڑھ کے شانہ ہلایا, شانہ ہلا کے کہتی دیکھ لال کون آیا ہے. سجاد نے آنکھیں کھولی تو بابا کو پہچان نہ سکے, اس لیے کہ چہرے پہ اصغر کا خون, سارا بدن زخموں سے چور. آواز دی پپی اماں کون آ گیا؟ ارے حسین نے طرف کے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی تاریخ کہتے زینب نے تعارف کرا میرے لال تیرے بابا آئے ہیں, سجاد تجھ سے ملنے آئے ہیں. سجاد کہتے پھپھی اماں عصا اٹھائیے, تلوار اٹھائیے, کرو گے کیا؟ کہ پھپھی اماں عصا پہ تکیہ کروں گا, تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا. میں یہ سننا تھا کہ اکبر کو حسین کہتے نہیں میرے لال تم بیمار ہو, بیمار سے جہاز ثابت ہے. ہاں میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, کہنا انا قتیل لا برا, ارے میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رلا کے شہید کیا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزان گرامی ایک جملہ پڑھنا ہے وہ مجلس تمام ہے. عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے. دنیا میں کوئی جوان ایسے غریب نہ ہو کہ اس کے باپ کا سایہ اس عالم میں نہ اٹھے کہ جیسا غریب ہمارا وقت کا امام سید سجاد تھا. عزیزو ظاہر ہے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے نا, لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ جب ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہوگا تو سارے محلے والے آگے ہوں گے, لوگوں نے پڑھ کے غسل دیا ہوگا, کفن پہنایا ہوگا, بڑی شان سے جنازہ قبرستان گیا ہوگا. لیکن میں کہوں گا میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں کہ کم از کم آپ نے اپنے باپ کا جنازہ تو دفن کر لیا. اور ذرا چشمے تصور میں کربلا چلیے, میں آپ کو ایک غریب بیٹا ایسا دکھاؤں کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توقے خاردار. ارے جب سجاد کو پھینک کے گزارا گیا, سجاد نے اپنے بابا کا اڑیا جنازہ دیکھا, تڑپ کے مرثیہ بڑا آئے میرا غریب بابا, آئے میرا بے اصل بابا.
اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. تمام ہو گئی مجلس, ختم ہو گئی گفتگو. عزیزان گرامی نیت تمام کر دی. روایت کہتی ہے وہ تو اچھا ہوا کہ باعجاز امامت سید سجاد نے باپا کو دفن کیا, مگر عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ بعد کربلا اسی بیمار کربلا کو اسیر کیا گیا. تمہارا مولا کوفہ آیا, کوفے سے شام لایا گیا. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ شام میں ایک مسجد کا مؤذن اترا, ایک مرتبہ اس نے آگے آگے نیزوں پہ سر دیکھے, پیچھے پیچھے بلوائے عام میں رسول کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھا. ایک مرتبہ مؤذن طلب کے کہتا کیا قیامت آ گئی. سید سجاد کے پاس آگے کہتا ہے ارے تو کون ہے. بیمار امام نے کہا مت پوچھ میں کون ہوں. پوچھتا رہے اتنا بتا دے تیری خطا کیا ہے. آخر ہم نے بہت سے قیدی دیکھے مگر ایسے قیدی اب تک نہ دیکھے. تمہاری خطا کیا ہے. بیمار نے رو کے کہا ہماری خطا یہ ہے کہ ہم آل رسول ہیں, ہم رسول کی اولاد. میں سننا تھا. مؤذن طرف گیا, طرف کے کہتا ارے کیا قیامت آ گئی. رسول کی اولادیں بلوائے عام میں. میں سننا تھا. سجاد نے سر اٹھا کے کہا مؤذن نہیں پہچانا, میں حسین کا بیٹا عابد ہوں, میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں. مؤذن نے پیچھے دیکھا, سجاد کا تو ذرا سر کو جھکا, نگاہیں جھکا, پیچھے نہ دیکھنا ہماریوں پہ مائیں بہنیں بھویا. ایک بار تو مؤذن تھا آن کے گھر میں آیا, بیبیوں کی چادر کھینچی, کہا چادریں, بیبیوں کی آواز میں چادریں کہاں لے جا رہے ہو. مؤذن نے تڑپ کے بیان کیا ارے آل رسول بے پردہ اور تم چادروں میں بیٹھی ہو. ناموس سے پیغمبر اجڑ گئی. رسول کی بیٹیاں بلوائے عام میں کشا بکشا پھرائی. سيعلم الذين زلموا أيام القلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.